خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ویسی زبان خدا نہ کرے۔ الحمد لله الذي يبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سبحان الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقار گرامی قدر حضرت قبلہ قاری راشد صاحب مدظ اللہ العالی، ثنا خان مصطفیٰ جناب سکندر صاحب سہروردی، اور میں شکر گزار ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کا، جنہوں نے بارگاہ غوثیت مآب میں اس مقام سے میری حاضری ہو، اس سلسلے میں انہیں مجھے مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ کرامات غوث اعظم پر، اور کرامات غوث اعظم پر جو گفتگو کروں گا، مگر جو دلیل دوں گا وہ قرآن سے دوں گا، تاکہ جن لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے جو کرامات، جو میریکلز بیان کیے جاتے ہیں، یہ سب فیبریکیٹڈ ہیں، یہ ثبوت انشاءاللہ قرآن سے مل جائے گا۔ قرآن کہہ دے گا، قرآن بتا دے گا کہ اولیاء اللہ سے کرامت ہونا ضروری ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک اللہ کے ان نیک بندوں کے واقعات میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ There is a lesson in the stories of awliya Allah. For those people جن کے پاس عقل ہے، اب جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کا معاملہ ان کے سر پر جا کر گرتا ہے۔ دیکھیے قرآن نے کہا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا۔ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا، قتل ہوا جس کا اس کا نام تھا عامیل۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ وہ دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو اشارہ ملے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا کی۔ یہ بڑا لمبا واقعہ، لیکن مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا ہے، غوث اعظم کی کرامت کو قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس معاملات کو حل فرما۔ اللہ نے کہا ان سے کہو کہ ایک گائے پکڑے۔ انہوں نے پوچھا کیسی ہو؟ اللہ نے کہا نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، جوان ہو۔ انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے کہا اس کا رنگ پیلا ہو، یلو رنگ جو دیکھنے میں اچھا لگے۔ پھر ایسی گائے انہیں ملی، انہوں نے اسے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد حکم ہوا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے جسم کا ٹکڑا کرنے کے بعد ایک ٹکڑے کو مردے پر مارو۔ جب مردے پر مارو گے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، گائے کو ذبح کیا گیا، ٹکڑے کیے گئے، دم کی طرف کا گوشت کا ٹکڑا نکالا گیا، مردے پر مارا گیا، مردہ زندہ ہو اٹھا، اور اس نے بتا دیا کہ اس کا قتل کس نے کیا، کس نے اس کو کل کیا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں یا اللہ اتنا لمبا چکر لگانے کی کیا ضرورت؟ تو نے زندہ کیا، تو نے زندہ کیا، ایک اشارہ کر دیتا زندہ ہو جاتا۔ اور ادھر نبی موجود ہیں، نبی کو بتا دیتا، نبی بتا دیتے قاتل کون ہے۔ یہ اتنا لمبا چکر کیوں کہ گائے پکڑو، جوان ہونی چاہیے، پیلی ہونی چاہیے، اسے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مردے پر مارو۔ وجہ کیا ہے؟ جواب ملا میں اللہ ہوں تم بندے ہو، میں تمہاری عقلوں کو بنانے والا ہوں۔ I am creator of your mind۔ میں جانتا ہوں قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اولیاء اللہ پر بھی اعتراض کریں گے۔ جب اعتراض کریں گے انہیں یہاں سے جواب ملے گا۔ کیسے جواب ملے گا؟ ارے جب ایک مردہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا مردے پر مار دیا جائے وہ زندہ ہوتا ہے۔ کیوں زندہ ہوا؟ کیسے جان آ گئی؟ کہا جاتا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے جو اس گوشت کے ٹکڑے میں آئی، اور جب مارا گیا مردہ زندہ ہو گیا۔ جواب ملا کہ دیکھو یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کل میرا عبد القادر اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرے۔ حیرت میرا بیٹا جب میرا عبد القادر اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرے، اور اس وقت تم سوچو کیسے ممکن ہے، تو سوچ لینا بنی اسرائیل کی گائے میں جب اتنی طاقت اللہ دے سکتا ہے تو سید الاولیاء کو کتنی طاقت دے سکتا ہے۔ جو ولیوں کا سردار ہے اس میں کتنی طاقت آ سکتی ہے۔ وہ مردے کو ٹھوکر مار دے کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ تو قرآن یہ بتاتا ہے
یہ اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے، اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کرامت ہوتی ہے، کرامت ہوتی ہے۔ جب اللہ کرامت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیتا ہے، یاد رکھیے گا، اور غوث اعظم، غوث اعظم وہ ہے جنہیں امام کہا گیا، جو ہمارے امام ہیں، اور ایسے رہبر ہیں، اور وہ مقام ہے غوث اعظم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، میں زیادہ لمبا واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف کرامت کو قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا۔ رسول اللہ نے ایک درخت کو بلایا، درخت آیا، واپس بھیج دیا، واپس چلا گیا۔ قرآن نے بڑی خوبصورت بات کہی، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے؟ ہر چیز اللہ کا سجدہ کر رہی ہے۔ یہ سورج جو ہے اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، یہ چاند اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، یہ ستارے اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ پہاڑ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، یہ درخت اللہ کا سجدہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے دیکھا سورج کیسے سجدہ کرتا ہے؟ کسی نے دیکھا کہ چاند کیسے سجدہ کرتا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے، مگر اللہ نے کہا ہے اس لیے مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں۔ سجدہ کہتے کسے ہیں؟ واٹ از سجدہ؟ سجدہ ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، زمین پر رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں سجدہ۔ جو عبادت کا کمال ہے اسے کہتے ہیں سجدہ۔ سر کو کیوں زمین پر رکھوایا گیا؟ اس لیے کہ یہ سر ہماری اصل ہے، یہ ہماری جڑ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بغیر پیر کا آدمی ہوتا ہے، بغیر ہاتھ کا آدمی ہوتا ہے، بغیر سر کا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ درخت دیکھے ہوں گے، بغیر پتوں کے درخت ہوتے ہیں، درخت باقی رہتا ہے، لیف سب نکل جاتے ہیں، درخت باقی رہتا ہے، پھل توڑ دیے جاتے ہیں، درخت باقی رہتا ہے، برانچز کاٹ دی جاتی ہیں، درخت باقی رہتا ہے، مگر بغیر جڑ کے درخت باقی نہیں رہتا، نہیں باقی رہتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو اصل ہے اسی کو جڑ کہتے ہیں، جو جڑ ہے اسی کو روٹ کہتے ہیں۔ اپنی اصل کو زمین پر رکھنا، اپنی جڑ کو زمین پر رکھنا، یہ ہے سجدہ۔ ہم تو 5 وقت سجدہ کرتے ہیں، درخت ہر وقت سجدے میں رہتا ہے، اور حالت سجدہ میں رسول بلائے تو زمین چیر کر آ جاتا ہے۔ حالت سجدہ میں جب رسول بلائے تو وہ درخت زمین چیر کر آ جاتا ہے۔ یہ درخت میں کمال آیا کہاں سے؟ کہا کہ مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی، نظر پڑ گئی، جو نہیں چلتا تھا وہ چلنے لگا، نظر پڑ گئی، جو نہیں چلتا تھا وہ چلنے لگا۔ کیوں چلنے لگا؟
کیونکہ میرے نبی کی نظر پڑ گئی. شجر پر نظر پڑ جائے اتنا کمال والا ہے, بشر پر نظر پڑ جائے کتنا کمال ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. اور اسی نظر پہ نظر ملاتے ہوئے میرے غوث نے کہا نظر تو الا بلاد اللہ جمعان کا خردلتن علا کا حکم اتصالی. جب میں نے اس پوری کائنات کو جب میں نے اپنے ہاتھوں کے سامنے دیکھا تو یہ رائی کے مسٹرڈ سیڈ کے برابر نظر آیا. یہ پوری دنیا رائی کے دانے کے برابر نظر آتی ہے. میرے غوث کو یہ کمال کیسے مل گیا؟ سبحان اللہ. شجر پر جس کی نظر پڑی تھی اسی کی نظر شیخ عبد القادر پر پڑی, اسی کی نظر غوث اعظم پر پڑی. جب وہ نظر پڑی تو غوث اعظم میں یہ کمال آ گیا. اور آپ دیکھیے خصائص کبریٰ شریف, حدیث شریف کی بہت آتھنٹک جس میں سرکار کی کوالٹیز بیان کی گئی ہے. خصائص کبریٰ شریف پڑھیں, اس کے علاوہ صحاح ستہ میں بھی آپ کو ملے گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کر کے مدینۃ المنورہ آئے. اکیلے نہیں آئے, اپنے وفاداروں کو ساتھ لے کر آئے. سبحان اللہ. وفاداروں کو ساتھ لے کر آئے. جب آئے تو اس وقت ایک روز حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں ایک بچہ لے کر کے آئیں جس کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر. اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہجرت کے بعد یہ پہلا بچہ مکے سے آنے والوں میں یہ پہلا بچہ ہے جس کی پیدائش ہوئی, جس کی ولادت ہوئی. کیونکہ یہودیوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو کلمہ پڑھے گا ہم نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے یہاں بیٹا نہیں پیدا ہو سکتا. یہ انہوں نے حضور کے سر پہ چڑھ کے کہا تھا. اور سب سے پہلے ولادت حضرت صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی. جب عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی تو حضور کے پاس لے کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالا. اپنا لعاب دہن رسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈالا. اور جب عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی تھی 65 سال کے ہو گئے تھے, مکے میں جب شہادت ہوئی تھی تو شہادت ہوئی تو ان کے جسم کے 4 ٹکڑے کر دیے تھے. جب 4 ٹکڑے ہوئے تو اس کے بعد پورے مکے میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی تھی. سبحان اللہ. اتنی خوشبو ہو گئی تھی جو جانے کا نام نہیں لیتی تھی. جدھر دیکھو بس خوشبو ہی خوشبو ہے. لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے آخر عبداللہ ابن زبیر میں ایسا کیا کمال ہے, ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے. کہا بات یہ ہے, جو سینئر صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے پیٹ میں رسول اللہ کا لعاب دہن ہے. عبداللہ ابن زبیر کے پیٹ میں رسول اللہ کا لعاب دہن ہے. لعاب دہن 65 سال ہو جائے مگر اس کا اثر باقی رہتا ہے. اثر باقی رہتا ہے, مٹتا نہیں ہے. اور کہا کہ اسی کی خوشبو ہے جو پورے مکے والوں کو معطر کیے ہوئے ہے, خوشبو پھیلائے ہوئے ہے. یہ اسی کی خوشبو ہے. اب ذرا غور کیجئے, یہ سرکار کا لعاب دہن ہے. کون نہیں جانتا غارِ ثور میں اسی لعاب دہن کا کمال تھا. سانپ کے زہر کا اثر اتر گیا. کون نہیں جانتا خیبر کے موقع پر حضرت علی کی آنکھوں کا مرض
اسی لعاب دہن کی وجہ سے دور ہو گیا. کون نہیں جانتا اس بدو صحابی کا کٹا ہوا ہاتھ اسی لعاب دہن کی وجہ سے جڑ گیا. یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے جو امیر المومنین کو شفا دیتا ہے, مومنین کو شفا دیتا ہے. وہی لعاب دہن رسول اللہ نے غوث اعظم میں 7 بار ڈالا. وہی لعاب دہن رسول اللہ نے غوث اعظم کے پیٹ میں 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 7 بار ڈالا. 7 بار ڈالا. یہ رسول اللہ کا مزاج تھا. حسنین کو کبھی لعاب دہن دیتے, زبان بڑھاتے چوسو. اس لیے وجہ یاد رکھیے گا, رسول اللہ نے مدینے کی تعلیم 2 طریقے سے پہلائی, 2 طریقے سے ٹیچ کیا. ایک طریقہ پڑھا کر اور ایک طریقہ پلا کر. لوگوں نے حدیثیں پڑھ کر سیکھی ہے, غوث اعظم نے پڑھ کر کے بھی سیکھا ہے, پی کر کے بھی سیکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پڑھ کر کے بھی سیکھا ہے, پی کر کے بھی سیکھا ہے. اب جب وہ لعاب دہن آ جائے, جب وہ لعاب دہن رسول اللہ کا لعاب دہن آ جائے تو پھر کیا کمال پیدا ہوتا ہے. سنیے کیا کمال پیدا ہوتا ہے. قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. سبحان کچھ اللہ. ایسے بھی امام ہوں گے, کچھ ایسے بھی رہبر ہوں گے جو لوگوں کو نار کی طرف, جہنم کی طرف انوائٹ کرتے ہیں. نہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, نہ قیامت میں ان کی مدد کی جائے گی. نہ یہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, نہ قیامت میں ان کی مدد کی جائے گی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور اللہ نے فرمایا کچھ امام ایسے ہیں جو ہدایت کی طرف, گائیڈنس کی طرف, ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے, کچھ ہدایت کی طرف بلانے والے, کچھ گمراہی کی طرف بلانے والے, کچھ ہدایت کی طرف, کچھ گمراہی کی طرف بلانے والے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ رہبر کی ضرورت کیوں, یہ رہبر سے فائدہ کیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تھے, آگے دریا تھا, پیچھے فرعون کا لشکر تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں نے ہی کہا تھا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, پکڑے گئے. اے موسیٰ آپ نے پکڑوا دیا. پیچھے فرعون کا لشکر, آگے دریا ہے, اب ہم جائیں تو کہاں جائیں. اے موسیٰ آپ نے ہم کو پھنسا دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہمارا رب ہمیں راستہ دے گا, ہمارا رب ہمیں راستہ دے گا. یہ رہبر ہوتا ہے جو بے خوف ہوتا ہے. پیچھے چلنے والے تو ڈرتے رہتے ہیں, انہیں تو خوف ہوتا ہے. رہبر بے خوف ہوتا ہے. حکم ہوا دریا پر عصا مارو, عصا مارا, راستہ بنا. راستہ بننے کے بعد کیا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کے دریا پار چلے گئے. دریا پار چلے گئے اور فرعون کا لشکر جب دریا میں آیا, جو پانی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے تھے نبی کے احترام میں, جیسے ہی فرعون اندر آیا سب آپس میں گلے مل گئے. فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا. اور فرعون کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ایسا نہ کرو, موسیٰ کو تنگ نہ کرو. کچھ اچھے تھے مگر چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے یہ عقیدہ دیا, رہبر اگر برا ہے تم اچھے بھی ہو جاؤ, نجات خطرے میں ہے. اور اگر رہبر اچھا ہے تم برے بھی ہو جاؤ, نجات یقینی ہے. غوث اعظم ہمارا رہبر ہے, اسی لیے ہماری نجات یہاں
غوث اعظم کون؟ غوث اعظم کون؟ فرمایا جتنے بھی دنیا میں نیک لوگ وہ عبد القادر کے پوچھا گیا حضور گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ کہا میرا غلام ہے تو عبد القادر اس کا ہو جائے گا، عبد القادر اس کا ہو جائے گا۔ غوث اعظم نے فرمایا آئے کوئی میرے مدرسے میں۔ غوث اعظم کا مدرسہ قادریہ جہاں آج حضرت کی مزار ہے، فرمایا ایک بار کوئی آئے میرے مدرسے میں اور آ کر چلا جائے، عبد القادر جنت میں لے جانے کا ذمہ دار ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، کیا شاندار انداز ہے، کیا کانفیڈنس ہے۔ لوگوں کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا، مگر غوث اعظم کو رسول اللہ نے وہ کمال دیا، اعلان کیا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی۔ میرے مریدوں، پوچھا گیا اے غوث آپ کا مرید کون ہے؟ کہا جو مجھے چاہے گا وہ میرا مرید ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرا مرید ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مریدوں نہ ڈرنا، میرا رب اللہ ہے اور مجھے اللہ نے وہ مقام دیا ہے، میں کسی کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنا دیتا ہوں، میں ہر ایک کو بچا لوں گا۔ کیوں؟ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا حکمی نافذ فی کل حالی۔ ارے یاد رکھو ہر علاقے کا سردار کوئی قطب ہوتا ہے اور ہر قطب کا میں سردار ہوں، میری سرداری ہے جو ہر جگہ چلتی ہے۔ غوث اعظم ایسے امام ہیں، ایسے لیڈر ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے بیچ میں دو بڑے دانے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے امام۔ جو دو بڑے دانے ہیں، آپ نے پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مقام پر جہاں بڑا دانہ آیا آپ سمجھ گئے، یہ اسٹاپیج، you have to stop here۔ بغیر دیکھے آپ نے تسبیح بدل دی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بڑا دانہ آ گیا، آپ سمجھ گئے you have to stop۔ پھر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو بڑا دانہ جو تسبیح میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام۔ یہ تسبیح میں رہبر ہے۔ ایک تسبیح بھی اللہ بغیر رہبر کے نہیں چھوڑتا۔ جب ایک تسبیح بغیر رہبر کے پوری نہیں ہو سکتی تو ہدایت کی اتنی بڑی منزل بغیر رہبر کے کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، اور ناز اس بات پر ہے کہ ہمارا رہبر غوث اعظم ہے، ہمارا رہبر غوث اعظم ہے۔ یہ غوث اعظم۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کنسٹرکشن ہوتا ہے، پہلے زمانے میں ڈوری لٹکائی جاتی تھی دیوار کو چیک کرنے کے لیے، لیول۔ آج بھی وہ طریقہ ہوتا ہے، ایسے سسٹم بدل گیا، ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی، تو وہ ڈوری جو ہوتی تھی اس کو بھی امام کہا جاتا تھا۔ وہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں۔ جب ایک مکان بغیر رہبر کے سیدھا نہیں ہو سکتا، ایک مکان بغیر رہبر کے سیدھا نہیں ہو سکتا، تو ہماری زندگی راہ راست پر بغیر رہبر کے کیسے آ سکتی ہے؟ اور غوث اعظم وہ ہے کہ غوث اعظم کا عقیدہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی تسبیح سبحان اللہ، غوث اعظم کی زندگی بقا باللہ، غوث اعظم کی موت فنا فی اللہ۔ یہ صرف نام کی موت، فنا فی اللہ۔ غوث اعظم کا چاہنے والا محب اللہ، غوث اعظم سے دشمنی رکھنے والا عدو اللہ۔ غوث کا
کا دشمن خدا کا دشمن، بے شک یہ غوث اعظم ہے۔ اور یہ جو حیات کی ایک بات میں نے کی، آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں بہت شارٹ۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، بے شک سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، آنکھیں دی، کان دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، بے شک اور تمہیں فؤاد دی۔ فؤاد کا کچھ معنی بعض لوگوں نے کہا فؤاد کے معنی ہوتا ہے ہارٹ، دل، لیکن جو بہت قریب ہوتے ہیں خدا کی مرضی سے واہ انہوں نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ دل، فؤاد کے معنی یہ دل نہیں، دل وہ ہے جو تمہیں زندہ رکھتا ہے، بے شک یہ دل تمہیں زندہ رکھتا ہے، مگر تم جانتے ہو دل کو کون زندہ رکھتا ہے؟ دل کو یہ فؤاد زندہ رکھتا ہے۔ ولی اپنے دل کو نہیں فؤاد کو زندہ کر لیتا ہے، اسی لیے جہاں بھی زندہ رہتا ہے وہاں بھی زندہ رہتا ہے۔ اس کی حیات ایسی حیات ہے، بے شک واہ واہ، اس کی زندگی ایسی زندگی ہے، اور وہ زندگی بانٹتا ہے، بانٹتا ہے، وہ زندگی تقسیم کرتا ہے۔ اور میرے غوث کی شان تو وہ شان ہے، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جاء فی عشق و ماتا فی الرجال و ماتا فی الکمال، اس میں غوث اعظم کی انہوں نے پوری زندگی اتار دی کہ غوث اعظم کی ابتدا عشق ہے، جب وہ آئے تو عشق کی منزل میں۔ عشق واہ واہ، اب یہ حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جاء فی عشق، وہ آئے عشق کی منزل، وہ ماتا فی الکمال، اور جب گئے تو کمال کی منزل۔ سبحان اللہ، تو عشق کا نیمرولوجی میں جو عدد ہوتا ہے وہ 470 ہوتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی تاریخ ولادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق ابتدا، اور کمال کا جو نیمرولوجی میں عدد ہوتا ہے وہ 91، اور 470 میں اگر 91 کو ایڈ کر دیں تو 561 بنتا ہے، یہی تاریخ وصال ہے۔ تو جو آیا عشق کی منزل میں اور جب گیا تو کمال کی منزل پر فائز تھا، جب گیا تو کمال کی منزل پر فائز تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے ان نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ ایک آخری بات، کیونکہ وقت اور جو وقت دیا گیا اسی میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ غوث اعظم کیسے عالم تھے۔ واہ سبحان اللہ، ایک شخص نے کہا کہ حضور میں نے قسم کھا لی ہے اپنی بیوی سے، میں نے کہا اگر تو نے ایسی عبادت نہ کی جیسی کسی نے بھی نہ کی تو میں تجھے طلاق دے دوں۔ حضور اس کا کوئی حل ہے؟ ایسی کون سی عبادت ہوگی کہ کسی بندے نے کیا ہی نہیں، اور اگر اس کی بیوی ویسی عبادت نہ کرے تو یہ طلاق دے دے گا؟ عجیب دھمکی ہے۔ غوث اعظم یقین جانیے کوئی اور ہوتے، عالم ہوتے یا مفتی ہوتے، وہ ڈانٹتے، وہ کہتے کہ قسم تو کھاتا ہے، مصیبت میرے سر پہ ڈالتا ہے، بے شک اپنا وبال میرے سر پہ ڈالتا ہے۔ باہر غوث اعظم، سبحان اللہ، یہ ہے نائب رسول، یہ ہے نائب رسول۔ آپ نے فرمایا ایک ہی راستہ ایک ہی راستہ، کہ کعبے کے چاروں طرف جو مطاف ہے جہاں طواف کیا جاتا اس کو خالی کرا دو، بس اس کی بیوی طواف کرے، اکیلی طواف کرے، اور یہ سلسلہ 7 بار کرا دو۔ ایسی عبادت آج تک کسی نے نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ غوث اعظم نے یہ مسئلہ کیوں بتایا؟ مسئلہ رہنے دیجئے، بات یہ ہے کہ یہ غوث اعظم جو نائب رسول ہے، رسول اللہ کی امت میں ایک ایک فرد کی فکر ہے، یہ غوث اعظم نے بتایا۔ ہم
ہم رسول اللہ کی امت میں نہ کسی ایک کو یہاں پریشان ہونے دیں گے نہ وہاں پریشان ہونے دیں گے. ہمیں فکر ہے مگر آئے تو کوئی میرے پاس، میری پناہ میں آؤ، ہم بچا لیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جس قوم کے غوث اعظم کا یہ حال ہے اس قوم کے رسول اعظم کا کیا حال ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد